السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اب تھوڑی دیر میں 14 اگست ہونے والی ہے۔ میں ابھی جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو تقریباً یہ ٹائم جو ہے میرے پاس یہ 11:30 پونے 12 کا ٹائم ہو گیا ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد 14 اگست اور تمام ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، پاکستانی دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں ان کو جشن آزادی مبارک، 14 اگست مبارک، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرے اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اسلام آباد میں ہوں میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر آیا ہوں۔ سڑکوں پر لوگ ہیں، پاکستان کے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں ہیں، گاڑیوں پر لگے ہوئے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ترانے بج رہے ہیں، خوشی سے نہال جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور اپنے وطن سے اس قدر محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ زبردست نعرے بازی ہو رہی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ آج مجھے کوئی طوفان بدتمیزی نظر نہیں آیا۔ پولیس ہے وہ موٹر سائیکلوں پر جو لوگ ہیں ان کو پکڑ رہی ہے، جو لوگ ٹریفک بلاک کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا زبردست سما ہے اور آپس میں جو محبت ہے، خدا اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سب پر رحم کرے۔ تو 2-3 خبریں ہیں جن پر میں بات کروں گا۔ پولیٹیکل خبریں ہیں، UAE اور اسرائیل کے درمیان ایک بریک تھرو ہو گیا ہے اور آپس میں ان کے فل تعلقات قائم ہونے والے ہیں، اور یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے بتائی ہے اپنے ٹویٹ میں، اور بتایا گیا ہے کہ کئی سال اس میں معاہدہ ہوا، یعنی نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں جس کے بعد یہ معاہدہ ہوا۔ اس پر کس کا اب کیا امپیکٹ ہوگا، اور ہم جو سعودی عرب کے حوالے سے جو گفت و شنید اس ملک میں کر رہے ہیں، تو یہ جو واقعہ ہوا ہے UAE والا اسرائیل کے ساتھ دوستی کا، اس کا اس علاقے میں بہت امپیکٹ ہوگا۔ اب UAE کدھر جائے گا؟ یہ انڈیا کے کیمپ میں جائے گا؟ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں OIC کے، اور سعودی عرب اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ، اور یہ سب کچھ جو ہے ایک عجیب سا ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس کی کئی جہتیں ہیں، تو میں اس پر آپ سے بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک غامدی صاحب کا ویڈیو کلپ چل رہا ہے جس کے بارے میں بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ میرا دین کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر کوئی اس حوالے سے کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے کہ کچھ ابہام پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عقیدے کو کریکٹ کرے۔ جو ہمارا کلمہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اب اس کے بعد کوئی اس پہ گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو مختلف تعویلیں آ رہی ہیں، مختلف انداز میں کہ جی انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں، اور اگر کوئی کسی طریقے سے بھی یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے غامدی صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو، کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ رسول یا نبی یا پیغمبر کوئی آ سکتے ہیں، یہ بالکل میرا ایمان اس کو نہیں مانتا، میرا عقیدہ اس کو نہیں مانتا، اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ہماری جانیں بھی قربان ہمارے پیارے نبی کے نام پر، ان کی عزت و ناموس پر، اور پاکستان جو ہمارا ملک ہے، جو رمضان شریف میں مارز وجود میں آیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس ملک کو حاصل اس لیے کیا گیا۔ یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے کسی ایسے آدمی کی جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہیں، یا خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد رسول آتے رہیں گے لیکن پیغمبر آتے رہیں گے۔ یہ اس قسم کی کوئی بات جو ہے یہ وہ نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی عزت و احترام ہے تو وہ اپنی عزت و احترام کو بچائے۔ دیکھیے میں یہ کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، میرے پاس اتنا علم نالج نہیں ہے، میں ایک بڑا گناہ گار اور ایک بڑا عام سا مسلمان ہوں، لیکن میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس پر میرا ایمان ہے، اور وہ آخری نبی ہیں اللہ کے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ اور میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، میں علماء سے بھی کہتا ہوں اس کے اوپر تعویلیں مت دیں، اس کے اوپر کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر بہت جو ہے وہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور ابھی دیکھیں، ابھی ہندوستان میں
وہاں پر جو گستاخانہ خاکوں کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد وہاں پر کتنا وائلنس ہوا ہے، ہندوؤں نے اور وہاں کی پولیس نے ان مسلمانوں پر تشدد کرنے کی کوشش کی ہے جو ان گستاخانہ خاکوں پر باہر نکل آئے. تو یہ پاکستان میں ہمارے ہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ سارا ملک اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اور یہ بالکل کوئی بندہ یہ بات نہ کرے، چاہے کوئی کتنا بڑا بھی دین کا کوئی عالم ہے یا کچھ بھی ہے، اس معاملے پر نہ کوئی تعویلیں دے، نہ کوئی گھما پھرا کے بات کرے. آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی پیغمبر رسول اس کے بعد نہیں آئے گا. یہ میرا ایمان ہے، اور میرا اللہ ہے، یہی میرا کلمہ ہے، یہی میرا ایمان ہے. تو یہ میں بات پہلے میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ ایک بڑا عجیب سوشل میڈیا پر یہ ایک چیز چل رہی ہے اور لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایز اے مسلمان میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ میں اس بات سے آغاز کروں اور یہ بات میں کہوں یہاں پہ، اس لیے کہ مجھے ایز اے مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب آ جاتے ہیں جی، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب نے صرف اتنی سی بات کہی. میں پچھلی 2 3 4 ویڈیوز دی ہیں میں نے آپ کو اس پہ، کہ جناب میں نے اپنے وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا، میں دوں گا کہ جو ممالک کشمیر کے مسئلے پر ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہیں، کشمیریوں کی حمایت کر رہے ہیں، ہم ان کی ایک پریس کانفرنس، ان کی ہم ایک کانفرنس کرتے ہیں. OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس اگر نہیں بھی ہوتی تو ہم ان کی کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے لیے سعودی عرب ہمارے ساتھ آئے یا نہ آئے ہم یہ کانفرنس کرتے ہیں. اور اب وقت آ گیا کہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں. اس پر شہباز شریف صاحب نے شاہ محمود قریشی پر تنقید کی، مریم نواز نے تنقید کی، مسلم لیگ کاف کے قائدین نے تنقید کی، اور اب پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی کو تو بلائیں آپ سینٹ میں اور ان سے سوال کیا جائے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا. اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ 16 کو سعودی عرب جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج DG ISPR نے کہا کہ سعودی عرب سے بڑے درینہ تعلقات ہیں. بلا شبہ سعودی عرب ایک آزاد ملک ہے، اس کی اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، اسی طرح پاکستان کی بھی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے. اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ کشمیر کا مسئلہ نہیں اٹھانا چاہتا تو ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کرے، لیکن ہمیں تو یہ اٹھانا ہے. تو اس پر اتنی ناراضگی اور خفگی کی بات نہیں تھی. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے غیر ملکی آقاؤں پر، یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، ان کی ڈوریاں ان کے ہاتھ میں اور وہ انہیں نچاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ UAE اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کے بعد، ایک لمبے اور طویل مذاکرات کے بعد یہ طے پایا کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات نارمل کریں گے. یعنی گویا اسرائیل کو اب امارات جو ہے وہ ایز اے کنٹری ریکگنائز کرے گا. اس سے پہلے اردن اور مصر یہ 2 اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اب UAE نے بھی تسلیم کر لیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی اور بہت سارے جو ممالک ہیں، دوست ممالک، وہ مسلمان ممالک اس کو فالو کریں گے، اور یہ ایک ہسٹورک سٹیپ ہے. اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ سلجھتا ہوا جا رہا ہے. اچھا، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سعودی عرب بھی ریاض اور تل ابیب کے درمیان فلائٹ چل رہی ہے. سعودی عرب کے یعنی سرکاری طور پر تو نہیں، لیکن ان آفیشلی کنگڈم کی عشیرباد سے بڑے زبردست تعلقات ہیں. بلکہ ایک سعودی شہزادے کو انہوں نے پبلک امبیسڈر بھی اسرائیل کا بنا رکھا ہے. تو اب زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ اگلے مرحلے پہ سعودی عرب شاید اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا، UAE کے قدموں پر چلتے ہوئے، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے. تو اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ کشمیر پہ سعودی عرب اور UAE کیوں پاکستان کے موقف کی حمایت کریں گے؟ اسرائیل انڈیا کا دوست ہے، اور انڈیا کو وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح اس نے مغربی کنارے پر فلسطینیوں کو اقلیت میں تبدیل کیا ہے اور بیت المقدس پر وہ قابض ہے، اسی طرح وہ انڈیا کو ساری مدد دے رہا ہے، ڈپلومیٹک مدد دے رہا ہے، پلاننگ میں مدد کر رہا ہے کہ کس طریقے سے کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنا ہے. تو ان حالات میں اگر شاہ محمود قریشی نے یہ بات کہی تو یہ تو انہوں نے تو بڑا سچ بولا اور قوم کو صحیح بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو ممالک ہیں اب ان پر ہم تکیہ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ ہمارے قائدین کو دیکھیں، بجائے اس کے
کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے تاکہ دنیا کو ایک میسج جاتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سعودی عرب کے ساتھ اتنے پرانے تعلقات ہیں، آپ نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو سینٹ میں بلائیں. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. نہایت افسوسناک بات ہے، نہایت ہی یہ ایک ایسا، یعنی اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی جو ڈوریاں ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. اب مولانا فضل الرحمان، آپ دیکھیں ان کے دکھ کیسے ہیں، یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی کے پی کے کی جو حکومت ہے اس میں ملازم، اس کا حصہ، اور انہوں نے وہ بذریعہ وفاقی حکومت سندھ چلے گئے، اور وہاں پر سندھ نے ان کو سینٹرل ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر لگا دیا. اب قواعد و ضوابط کے مطابق وہ ڈائریکٹ ڈپٹی کمشنر نہیں لگ سکتے تھے. کے پی کے گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ یہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے تو انہوں نے سندھ سے کہا کہ آپ انہیں سروسز واپس کر دیں تھرو وفاق. پہلے تو سندھ نے لے تو لال کی کہ جی نہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے زرداری صاحب سے بڑے تعلقات ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جب وفاقی حکومت نے باقاعدہ خط لکھ دیا تو جو گورنمنٹ ہے سندھ کی، انہوں نے ان کی خدمات مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی وہ خدمات انہوں نے کے پی کی گورنمنٹ کو واپس کر دی کہ جناب آپ یہاں سے جائیں، چلے جائیں. اب اس پر مولانا خفا ہو گئے. اور ابھی جو ایک اور بات ہے جس پر پیپلز پارٹی سے مولانا فضل الرحمان کی خفگی ہے وہ یہ ہے کہ جناب میرے بھائی کو جو ڈپٹی کمشنر وہاں پہ آپ نے لگایا تھا آپ نے اس کو واپس کر دیا. جب ہمارے سیاستدان ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر اپنی پالیسیز کا تعین کریں گے، میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ شریف خاندان ہو، اب مجھے یہ بتائیں یو اے ای میں جن کی پراپرٹیز ہیں، وہاں پر نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے پلازے ہیں، وہاں پہ ملک ریاض صاحب کی بے پناہ پراپرٹی ہیں وہاں پر، اور وہاں پر میر شکیل الرحمان صاحب کی بے پناہ پراپرٹی ہے، آصف زرداری صاحب کا سب بزنس ہے وہاں پر. یہ کوئی بھی آدمی کیا یو اے ای کی حکومت کی اس پالیسی کے حوالے سے کوئی بات کر سکتا ہے کہ آپ کیوں اسرائیل کے دوست بن گئے ہیں؟ اور اسرائیل کی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا کی جھولی میں چلے گئے ہیں اس خطے میں. تو ہمارے پاس، پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں رہ گئی کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں اور بالکل کھل کر ساتھ کھڑے ہوں. اور جب چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پر آئیں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کر لینا چاہیے، جس طرح انڈیا نے روس کے ساتھ کیا تھا. اور جب بنگلہ دیش بنانے کی انہوں نے کوشش کی اور مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو اس دفاعی معاہدے کی وجہ سے چائنا عملی طور پر مدد نہیں کر سکا تھا، کیونکہ روس نے کہا تھا کہ اگر چائنا نے دیکھا انڈیا کی طرف تو ہم چائنا پر حملہ کر دیں گے. تو ابھی جب پریزیڈنٹ شی آ رہے ہیں تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک کر لے، معاہدہ کر لے، ڈیفنس پیکٹ کر لے، تاکہ اب یہ جو جنگ تو ناگزیر ہے لیکن اس میں بڑی کلیئر ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے اور پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے پاؤں پر، چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ جو سو کالڈ یہ جو او آئی سی اور یہ جو ممالک ہیں یہ کسی طرح بھی پاکستان کے ساتھ مدد کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ جو آپ پٹاخوں کی آواز سن رہے ہیں یہ 14 اگست ہے، سیلیبریشن ہے، آپ بھی سیلیبریٹ کریں. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اگلی